अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूं, आजकल हर चैनल पे, हर लीनियर चैनल पे यही जिक्र हो रहा है, हुमैरा असगर, मॉडल अदाकारा। उसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहरहाल जो चीजें मैंने देखी, बहसियत एक आर्टिस्ट, उसने भी एक स्ट्रगल की और अपनी उसकी स्ट्रगल की काफी सारी बातें मैंने सुनी। मैं 2 दिन से ये देख रही थी कि असल वजूहात क्या रही। जब पता चला कि उसके वालिदैन ने उसकी लाश लेने से भी इनकार कर दिया, हर बंदा परेशान, हर आंख अश्कबार, हर इंसान हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई अपने खूनी रिश्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी औलाद के साथ कोई कैसे कर सकता है, कोई अपनी बहन भाइयों के साथ कैसे कर सकता है। हालांकि हकीकत में तो ये है कि कहीं भी कोई हादसा हुआ हो तो लावारिस को भी लोग उसी वक्त वारिस बन के उसके कफन दफन की भी करते हैं, उसके लिए सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं अगर किसी का कोई ना हो। तो यहाँ पे मामला ही कुछ और था कि उसके वालिदैन भी हैं, बहन भाई भी हैं, फैमिली है, पूरा खानदान है, लेकिन कोई उसका वारिस नहीं बन रहा। तो नाजरीन, आते हैं अब मेन स्टोरी की तरफ कि ये हुमैरा असगर एक आर्टिस्ट जिसने एनसीए कॉलेज से ग्रेजुएशन की और वो अजोका जैसे थिएटर में परफॉर्मेंस करती रही। आपको मैं एक बात बताती चलूं, थिएटर के जितने भी फनकार हैं, फिल्म के, थिएटर के, टीवी के, जिस फनकार ने अजोका जैसे थिएटर में काम किया है ना, उसका लेवल ही अलग होता है। उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके काम करने का अंदाज, पता चलता है कि प्रोफेशनल फनकार है जो अजोका थिएटर से निकला है। उसने वहां भी परफॉर्म किया। आप लोगों को पता होगा कि पहले कुछ अर्सा पहले लाहौर में ड्रामाज वगैरह का काम चल रहा था, तमाम चैनल यहीं पे थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि लाहौर से ड्रामाज शिफ्ट हो गई कराची। अब जो फनकार टीवी ड्रामों में काम करते थे, जाहिर बात है उन्होंने अपने काम को देखना था, तो वो कराची शिफ्ट हो गया। अब हुमैरा असगर एक मॉडल भी थी, वो टीवी ड्रामाज में भी काम कर रही थी और उसकी अपनी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। तो वो भी अपने ख्वाबों को लेके कराची शिफ्ट हो गई। तो कहा यह जाता है कि वो बड़े बड़े शोज में कुछ उसकी वीडियोज भी दिखाई गई, उससे इंटरव्यूज भी किए गए और जाहिर बात है किसी को एज ए गेस्ट बुलाते हैं, वो इस काबिल होता तो एज ए गेस्ट होता है। अब अहमद अली भट्ट, बड़े बड़े लोगों के उसने इंटरव्यूज किए हैं, उसके प्रोग्राम्स में कई इंटरव्यूज इसने दिए हैं, कई दफा ये गेस्ट गई है। तो इसने अपना बताया कि अपने वालिदैन के हवाले से बता रही थी कि मैं माँ बाप से राब्ते में होती हूँ, अगर महीना डेढ़ मेरा राब्ता ना हो तो हम राब्ता वो मुझसे कर लेते हैं। अपने वालिद साहब की तारीफें कर रही है, अपनी माँ की तारीफें कर रही है। लेकिन कुछ जराए ने यह बताया कि उसके वालिदैन नहीं चाहते थे, बल्कि उसने एक इंटरव्यू में भी फिर बताया कि मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि मैं शोबिस को, आर्ट को ना ज्वाइन करूं और मैं जो है ना एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे खानदान में सब डॉक्टर इंजीनियर हैं और मैं फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर बर्डन है, वो नहीं चाहते कि मैं इस फील्ड में आऊं। लेकिन मेरा शौक है, मेरा जुनून है। और वो एनसीए कॉलेज में भी एक बहुत अच्छी पेंटर थी, वो अपनी पेंटिंग वगैरह करती थी। तो नाजरीन, वो अपने शौक को लेके उसका जहन नहीं मान रहा था। वो कहते भी यही है, हमारे सरायकी में कहावत है कि तुम्हारी त्रुटि हाँ कम कहना करे सी, तुम्हारी त्रुटि वहां काम कर बेसी। जिस चीज के लिए तो आपका दिल है ना, चाहे आपका दिल टूटा हुआ है, चाहे आपका दिल, आपका सारा जिस्म नकारा हो गया है, जिस चीज के लिए आपका दिल है आप काम कर जाओगे। जिस चीज के लिए दिल नहीं है ना, आप कुछ कर लो, आप कभी काम नहीं कर सकोगे। उसका माइंड, उसका दिल यही था कि मैं आर्ट की तरफ जाऊं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि आप आर्ट की तरफ नहीं जाओगे। तो यही प्रेशर था उसकी फैमिली के ऊपर। तो नाजरीन, फिर वो अकेलापन, वहां पे अकेली रह रही थी, वहां पे अकेली। एक स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस टाइम उसको दाद दूंगी कि एक अकेली औरत, अकेली लड़की अपने इलाके से, अपने शहर से दूर, वो अकेले कैसे सरवाइव करती है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बड़ा अरसा हो गया मुझे अकेले स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। मुझे पता है कि इंसान कैसे कैसे किन किन मराहल से गुजर के आगे जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज सामने आई कि जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर लाश बरामद,
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ گھر کی تلاشی سے پتہ چلا گھر میں کوئی منشیات والی چیز، کوئی نشہ آور چیز، کوئی میڈیسن، کوئی مطلب ایسی چیز، جیسے کچھ ہوتا ہے نا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اوور ڈوز سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، شاید کوئی منشیات اس نے کوئی ایسا نشہ یوز کیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ناظرین وہاں پہ ایسے کوئی آثار نہیں پائے گئے، کوئی ثبوت نہیں پایا گیا. تو اب یہ ہے کہ اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں محنت کرتی ہوں، میں محنت کروں گی، میں آگے بڑھوں گی. اور اس نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا فیلڈ کی، شوبز فیلڈ کی بے حسی اور فیلڈ کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ فیلڈ ایک منافق فیلڈ ہے. اب میں بتاتی ہوں منافق فیلڈ کیسی ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کیسی ہے. آپ سر اپنا کاٹ کے بھی اپنے کام کے لیے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی آپ کو ٹارچر کیا جائے گا. میں بھی ان مراحل سے گزری ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بندے کو فائٹر ہونا چاہیے. میں نے بھی اکیلے سروائیو کیا، میری فیملی کی سپورٹ مجھے کبھی نہیں. آج تک زندگی میں کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اس کی فیملی میں سے کسی کو دیکھا ہے. ہاں بس یہ کہ میری فیملی کو پتا ہے کہ ہاں کام کر رہی ہے، لیکن میں نے کبھی ان کو اپنی پرابلم بتائی بھی نہیں ہے. ہاں یہ میں نے کیا کہ میں نے ہمیشہ کسی ٹینشن کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں ہونے دیا. کبھی کبھی ہوتا تھا، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ مجھے یہ ٹینشن ہے، اب میں گھر والوں کو کیسے کہوں، میں کیا کروں گی، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. خیال آتے تھے کیونکہ اکیلے رہ رہے کے اسٹرگل کرنے سے جب کسی کی سپورٹ نہ ہو تو ایسا ہوتا، کیونکہ فنکار حساس ہوتا ہے. اس نے برملا اپنی اس ٹینشن کا اظہار کیا کہ فیلڈ منافق ہے. منافق کیسے ہے؟ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ اچھا بول رہے ہو، اچھا آپ اسکرپٹ اچھا ادا کر رہے ہو، آپ ہر تول میں پورے، آپ ٹائم پہ اپنے کام پہ جا رہے ہو، اس کے باوجود آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے، اس بندے کو آپ سے برتری دی جائے جو کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور آپ کی محنت بھی سامنے، آپ کام بھی کرو، آپ کو کریڈٹ آپ کے کام کا نہ دیا جائے، آپ کے سامنے اس بندے کو کریڈٹ دیا جائے جو کسی کھاتے کا نہیں ہے. تو بندے کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار میں کم کر کر کے مر گیا وہاں، تو میرے سامنے اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے جس نے کچھ نہیں کیا. یہ ایک اندر کی تکلیف ہے جو میرے ساتھ کئی دفعہ ہوئی. تو اس کے ساتھ بھی ایسا، وہ شاید ان چیزوں کے ساتھ کافی مطلب اس کو یہ تکلیفیں تھیں. اچھا کچھ ہمسایوں نے یہ بتایا کہ یہ فوت ہونے سے پہلے، مطلب اب لاش کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ 6 ماہ پرانی تھی. پہلے یہ بتایا گیا کہ 10-15 دن پرانی ہے، پھر بتایا گیا کہ مہینہ پرانی ہے. اب رپورٹ آئی ہے کہ لاش 6 ماہ پرانی تھی، یعنی کہ 2024 کی بات ہے. اس کا فون کالز 2024 اکتوبر کے مہینے میں لاسٹ فون کال، لاسٹ میسج اس کا آیا. اس کے بعد اس کے رابطے تمام ختم ہوئے، اس کے بجلی بھی کٹ گئی، کافی مسائل ہوئے، لیکن اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. تو سننے میں یہ آیا کہ اس کا کسی کے ساتھ میل جول بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ اتنا میل جول نہیں رکھتی تھی، کہیں آتی جاتی نہیں تھی. ہاں وہ اپنے گھر میں اس کی کچھ پینٹنگز وغیرہ بھی پائی گئی، اس کے گھر میں وہ اپنا کام کرتی تھی. کچھ ہمسایوں نے یہ بتایا کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، چیخنے کی آواز آتی تھی. لیکن یہ ہے کہ کسی نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ ایک لڑکی اکیلی رہتی ہے، وہ کیوں روتی ہے، وہ کیوں چیخ رہی ہے. مطلب اب ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی ڈپریشن کا شکار تھی، اس کو ڈپریشن لاحق ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ اکیلی تھی، اکیلے پن کا شکار تھی، جس وجہ سے وہ روتی تھی، وہ چیخیں مارتی تھی. اچھا اس کے بعد وہ اکثر ظاہری بات، ایک فنکار کی لائف ایسی ہے، اس کو اپنی لائف میں شوٹ کے لیے کبھی کس شہر جانا پڑتا ہے، کبھی کہاں جانا پڑتا ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جاتے ہیں. تو کچھ ہمسایوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ شوٹ کے لیے رہ گیا. عقدہ تب کھلا، یہ والا معاملہ تب کھلا کہ جب پتا چلا کہ مکان مالک نوٹس بھیجتا رہا ہے، اس کو رینٹ نہیں مل رہا. اس نے عدالتی کاروائی کی. فلک ناز چترالی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حمیرہ اصغر کی تدوین کا جو ہے نا میں سارا کچھ کرتی ہوں اور اس کا کیس بھی میں لڑوں گی. اور دوسری طرف سندھ کے وزیر ثقافت انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر گھر والے نہیں وارث بنتے تو ثقافت سے محکمہ ثقافت انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ان کے گھر والے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر گھر والے وارث نہیں بنتے تو محکمہ ثقافت اداکارہ کی تدفین کرے گا، جو بھی آخری مراحل ہیں وہ ہم خود کریں گے. تو ناظرین سوچنے کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ایسا لاوارث ہونا، اس کے بارے میں بندہ افسوس کرتا ہے، جس کا فیملی، جس کے گھر میں بھی سب کچھ ہے، فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں.
میں اچانک مجھے ایک ویڈیو یاد آ گئی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں، ابھی اس ٹائم میرے پاس پڑی نہیں، میں دیکھتی ہوں، اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں لگاؤں گی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بندریا ہے، اس کا نا بچہ مر جاتا ہے، تو وہ مرے ہوئے بچے کو کئی دنوں سے اپنے سینے سے لگا کے پھر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس بچے میں سے اسمیل آ رہی ہے، کیڑے پڑ رہے ہیں، اس بچے کو اس سے چھین کے اس کو دفنائیں، لیکن وہ بندریا اپنا بچہ نہیں دے رہی کہ میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے میں نے لگایا ہوا، میں اپنے سینے سے کیسے دور کروں۔ یہ ایک جانور کی محبت ہے اپنے بچے کے لیے۔ آپ دیکھیں کوا مر جائے تو کتنے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کسی جانور کو کچھ ہو تو باقی اس کے ساتھ کی جو اس کی نسل کے جانور ہیں کتنا اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ تو پھر بھی انسان تھی، اور تم لوگوں کی اپنی بیٹی ہے، بہن ہے، کچھ تو احساس کر لیتے۔ غیر لوگ اب احساس کر رہے ہیں، اپنوں نے منہ موڑا تو غیروں نے ہاتھ پکڑ لیا، لیکن کیا فائدہ، اب وہ اس دنیا سے چلے گی، وہ واپس تو نہیں آ سکتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس کیس کے سلسلے میں اگر کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔